میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں، یہ صف کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے محتاج ہیں جس کے لیے عرش والے فرشتے دعا کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس صف سے جانا نصیب فرمائے۔ حضرت محترم، سب سے پہلے سورہ حمد اور تمام مومنین کی درجات بلندی کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خالق میرے مولا محمد آل محمد واسطے شدائے تشیع شدائے ایران اور تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات بالخلوص والدہ ہمشیرہ مرحومہ چاچا غلام حسین سب دے درجات بلند فرما۔ محمد آل محمد واسطے نے جوارے پنجتر پاک جگہ نہ چھپا، پاک رباب دی خالی جھوڑی دا صدقہ مالک جڑے مومنہ دے بیٹے اولاد دے نرینہ کے لیے جستجو میں ہے، محمد آل محمد واسطے نے دعاواں قبول فرما۔ محمد آل محمد واسطے خرم عادل اور شارق عباس نو بیٹے جیسی نعمت عنایت فرما۔ محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اچھا محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلوات والسلام والتحیت والاکرام علی سیدی اصلی ما فی آل وجودی سر لی فی کل وجودی نقطۃ الدائرۃ الوجودی سیبی لواء الحمد المقامی الممود مولانا وہو سکلین جد الحسنی والحسین ابی القاسم محمد صلوات۔ اہل بیتی الطاہرین المعصومین الطاہرین الطاہرین المظلومین لعنت اللہ علیہم اجمعین من یوم قیامہ ھذا یوم الدین۔ اما بعد سبحانک فی کتاب المبین وہو صدق القولین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صلوات۔ عزیز گرامی القدر و بزرگان محترم، اسلامی سن ہجری کے پہلے مہینے کا آج چھٹا دن ہے۔ تمام مومنین اور اس عزاخانہ میں اور تمام عزاخانوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے ملائکہ خواہش کرتے ہیں، اور جس عنوان اور جو سرنامہ کلام ہے یکم محرم سے لے کر
آج تک ہر دن میں ایک ایک جملے کا اضافہ کرتے چلے جا رہا ہوں اور اس ایک ایک جملے کی تشریح کر رہا ہوں. آج میں آپ کو چھٹی مجالس میں بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک نے، اور جو میں نے اللہ پاک سے جب پوچھا، میرے اللہ حیدری سوال کر رہا ہے، تیرا فرمان یہ ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے متقیوں سے کلام کرتا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں مالک تیری ذات پہ سوال کر رہا ہوں، مالک مجھے بتا، کیونکہ قرآن جواب دیتا ہے آپ کلام اللہ، آپ کا کلام ہے، مجھے بتائیے ہدی للمتقین، یہ جو متقیوں کی رہنما ہے وہ متقی کون ہے؟ اے میرے بندے، حیدری تم نے پوچھا متقی کون ہے؟ سن، جو بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے. میرے خالق آپ نے بڑی وضاحت کی، کیونکہ آپ تو علم کے وہ بلندی پر فائز ہے، کیونکہ علم سب کچھ آپ کا عطا کیا ہوا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی ذخیرہ ہے. اور مالک یہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور تیرے راہ پہ تیرے مال دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اے میرے بندے سن، یہ جو ہے نا متقیوں کی بات، خرچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں. کون سا غیب؟ جو دیکھا نہیں، جو دیکھا نہیں. تیرے حبیب نے کہہ دیا جنت ہے، بھئی جنت غائب ہے نا، دیکھی نہیں ہے. وہ بے دیکھے تسلیم خم ہوتے ہیں. تیرا بندہ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے دوزخ ہے، دیکھی نہیں، تسلیم خم ہوتے ہیں. کیوں یقین کیا؟ کس لیے کیا؟ مالک تیرے حبیب نے کہا. بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج ایک خالق فرماتا ہے مالک یہ جو متقی ہیں جن کی تعریف تو نے سورہ بقرہ ابتدا میں کروایا، مالک ان کا بہترین اجر کیا ہے؟ سن میرے بندے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہے نا یہی کامیاب ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی اس راستے پہ ثابت قدم ہے. تو میرے مالک تیری پاک کلام نے متقی کی تو تشریح کر دی. مالک ذرا یہ تو بتا، ممبر کا حق ہے نا مسلمانوں کو یکجا کرنا، بہن بھائیوں کو یکجا کرنا، یہ تبلیغ حسین علیہ السلام ہے، تبلیغ قرآن ہے. اس لیے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے، جس پہ کل میں نے تبصرہ کیا، قرآن کا منکر کافر، رسول کا منکر کافر، اللہ کا منکر کافر. جب ان ہستیوں کا انکار کرنے والا کافر کی منزل پہ فیض ہو جاتا ہے جہاں جزا نہیں سزا ہی سزا ہے، جب اس منزل پہ آنے والا، جب اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. آگا متوجہ رہیے گا، آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں. ایک جان سے پیدا کیا، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے بہت سارے عورت اور مردوں کے جوڑے بنائے. پوری
العالمین میں پھیلا دیا۔ وہ ایک جان کیا ہے جسے ہم جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک جان سے بہت سے مرد اور جوڑے دنیا میں پھیلا دیے۔ ڈرو اس رب سے جس کا تم واسطہ دے کر ایک دوسرے کے حق مانگتی ہو، ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو، یعنی تعلقات، رشتہ داری اور ایسا بھائیوں والا ایک جز ہے۔ تم تلخ لہجہ استعمال کر ہی نہیں سکتے، وہاں تم کہتے ہو تجھے اللہ کا واسطہ یہ کام میرا کر دے، جس کا واسطہ لے کر تم ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو، حق مانگتے ہو اپنے، قبلہ توجہ، اپنے اور اپنے قربت داروں کے۔ میں اللہ تم پر نگہبان ہوں۔ اے خدا کی مخلوق میں بنی امیہ کے ٹکڑوں پر دے کر آج ذرا دیکھیں تو صحیح، بھائی بھائی کا قاتل ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ خبردار اپنے رشتہ داروں اور قربت داروں کے تعلقات مت بگاڑو۔ اور جس نے بگاڑا، جس نے اختلافات پیدا کیا، جس نے بیچ میں کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے خاندان کے خان تباہ ہو جائے، خاندان کے خاندان برباد ہو جائے، یاد رکھو اللہ تمہاری اس فتنہ گری کی وجہ سے تمہیں کافر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا منکر کافر، رسول کا منکر کافر، اللہ کا منکر کافر۔ جو صلح رحمی میں اللہ اور اللہ کی بات کو تسلیم خم نہیں ہوتا، نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے۔ اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، بھئی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میسج لائف چل رہا ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کے آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم کریں۔ اگر نہیں ختم کرو گے، سورہ نساء آیت نمبر 1 آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، میسج پہنچے، پڑھنے والے کا میسج۔ اگر ایک آدمی بھی پڑھ کے فلاح پا جاتا ہے تو وہ پڑھنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے باطل کو نہیں حق کو فوقیت دی۔ حضرت کرام کی نظر یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، اسے تماشا مت بناؤ۔ یہ ممبر حسین ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ ممبر آدم علیہ السلام ہے، یہ ممبر نوح علیہ السلام ہے۔ یہ تمام ممبروں کی، یہ تمام نبیوں کی حیات طیبہ کا فلسفہ بیان ہوتا ہے، تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ بیان ہوتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ محنت کی کس نے، بچائی کس نے، محنت کرنے والا کون تھا، بچانے والا کون تھا، محنت میں کتنا عرصہ کس نے لگایا، ایک پل میں کس نے بچایا۔ بھائی صبح سے لے کے دوپہر تک 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں بچانے والا اسے حسین علیہ السلام کہتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے تمام نبیوں کی محنتوں کے بچا کر اپنی بہنوں کے پردوں کو بھیج دے دیا، اپنے بیٹوں کے جگر دے دیے۔ اللہ لعنت اللہ کا